دوستوں، کیا سچمچ امام مہدی کا ظہور کا وقت نزدیک آ چکا ہے؟ اسلام کے مطابق امام مہدی کا ظہور ہونا ایک سچی بات ہے اور ایک نہ ایک دن یہ ہو کر رہے گا۔ امام مہدی کا ظہور جب ہو جائے گا تو حق کو حق اور باطل تصور کیا جائے گا۔ اسلام کی تاریخ میں قیامت سے پہلے سب سے بڑی جنگ ہوگی، اور جنگ ایسی خوفناک ہوگی کہ جو پوری دنیا میں آج تک نہ ہوا ہے۔ اس جنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی جنگ کے دوران پرندہ بھی آسمان سے اڑ کر جانا چاہے گا تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچنے تک پرندے کو بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس جنگ میں مسلمان کے خون کچھ اس قدر بہیں گے کہ اگر 100 مسلمان جنگ میں شامل ہوں گے تو اس میں سے 99 مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ یہ جنگ 4 دنوں تک چلنے والی جنگ ہوگی اور آخر میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح یعنی غالب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا سے ایک روز بھی باقی رہ جائے گا تو خوش بند عالم اس روز کو اتنا طولانی کر دے گا کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس قدر بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ جب دنیا میں پوری طرح سے برائیاں، ظلم، چوری، مکاری، زلزلے، جنگ، فرقے عام ہو جائیں گے، تب اللہ اپنے حکم سے امام مہدی کو دنیا میں بھیج دے گا۔ دوستوں، امام مہدی کی آنے سے پہلے کی کچھ نشانیاں آپ کو بتاتے ہیں۔ دنیا میں لوٹ مار بڑھ جائے گی، خراسان میں زمین دھنسنا شروع ہو جائے گا، قتل و غارت بہت ادھک ہوگا، مسجدوں کا بند ہونا بھی ایک نشانی میں سے ہوگی، پتھروں کا آسمان سے گرنا بھی ایک نشانی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علاماتیں ظاہر ہوں گی، ان کی تکمیل کے دوران عیسائی دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی زمانے میں ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکومت کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کو سادات سے خالی کر دیا جائے، اور اسی دوران روم کے بادشاہ کو عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ بادشاہ ایک فرقے کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے فرقے سے جنگ کرتے ہوئے قسطنطنیہ شہر پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا اور نصارہ کے دوسرے فرقے کی مدد سے اپنے مخالف فرقے سے جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اسلام کی فتح کے باوجود عیسائی یہ شہرت دیں گے کہ صلیب غالب آ گئی ہے۔ اس پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور عیسائیوں کو کامیابی ملے گی۔ مسلمانوں کے بادشاہ کا قتل ہوگا اور شام پر عیسائیوں کا جھنڈا لہرانے لگے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی طرف بھاگیں گے اور عیسائی اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور وہ اپنی جان بچانے سے عاجز ہوں گے۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اس کام میں عوام ہی نہیں، تمام کتب، ابدال اور اولیاء بھی اس جستجو میں مصروف رہیں گے۔ اچانک آپ مکہ معظمہ میں رکن و مقام سے برآمد ہوں گے۔ آپ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مخالف اور اس کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والے لوگوں کی تصدیق نہیں کریں گے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آپ عصا و انگشتری سے ہر مومن و کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن پہ حقہ و کافر کی پیشانی پر حاجہ کافر تحریر ہو جائے گا۔ حضرت سخر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کریائے کرآ سے نکل کر مکہ معظمہ میں ظہور کریں گے۔ وہ میری زرہ پہنے ہوں گے اور میری تلوار لیے ہوں گے
اور میرا امامہ باندھے ہوں گے، ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہے، ان کی اتباع کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے اور ہوا اس کو پوری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مکے میں بے خبر ظہور کریں گے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ ہوگا، بدن پر رسول کی چادر اور پیر میں انہی کے جوتے ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے کچھ بھیڑ رکھیں گے، کوئی انہیں پہچان نہ سکے گا، اور وہ اسی طرح بغیر کسی دوست کے تنہا خانہ کعبہ میں آ جائیں گے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ سو جائیں گے، اس وقت آسمان سے فرشتے صف با صف اتریں گے اور جبرائیل و مکائیل انہیں اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے کہ اب ساری دنیا پر ان کا حکم جاری ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی امام علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کریں گے اور رکن حجر اسود و مقام ابراہیم کے بیچ کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمائیں گے کہ اے وہ لوگوں جو میرے مخصوصوں اور بزرگوں سے ہو، اور اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے میرے ظہور سے پہلے ہی میری مدد کرنے کے لیے زمین پر جمع کیا ہے، آ جاؤ۔ آپ کی یہ آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہو یا مغرب میں۔ وہ لوگ حضرت امام کی یہ آواز سنتے ہی پل بھر میں امام مہدی کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 313 ہوگی اور یہ نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو پوری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، لیکن مومنین کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ صبح کو امام اپنے ان 313 ساتھیوں کے ہمراہ جو رات میں ان کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے، کعبے میں کھڑے ہوں گے اور دیوار سے تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے۔ آپ کا یہ ہاتھ موسیٰ کے ید بیضا کی طرح ہوگا اور آپ فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے عبداللہ پر بیعت کی ہو۔ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیعت کریں گے۔ اس ہلچل سے مکے میں تہلکہ مچ جائے گا اور لوگ ہر طرف یہی پوچھ تاچھ کریں گے کہ یہ کون شخص ہے۔ یہ تمام واقعات سورج نکلنے سے پہلے انجام پائیں گے۔ سورج نکلنے کے بعد سورج کے سامنے ایک منادی کرنے والا بلند آواز میں کہے گا کہ اے لوگوں، یہ مہدی آل محمد ہے، ان کی بیعت کرو۔ اس آواز کو زمین و آسمان پر رہنے والے سبھی جاندار سنیں گے۔ اس آواز کے بعد فرشتے اور آپ کے 313 ساتھی اس کی تصدیق کریں گے۔ تب دنیا کے ہر گوشے سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے جک در جک روانہ ہوں گے اور عالم پر حجت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10,000 افراد آپ کی بیعت کریں گے اور کوئی یہودی و نصرانی باقی نہ چھوڑا جائے گا، بس اللہ کا نام ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا کام ہوگا۔ مخالفت کرنے والوں پر آسمان سے آگ برسے گی جو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آپ مہدی علیہ السلام جانوروں کی زبان سے بھی واقف ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ظہور کے بعد آپ سب سے پہلے کوفے تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر کثیر افراد کو قتل کریں گے۔ کہا گیا ہے کہ مشرک اقوام ایک لشکر کے ساتھ امام مہدی سے جنگ کے لیے آئے گی۔ ان کا مقصد امام مہدی کا خاتمہ کرنے کا ہوگا۔ یہ لشکر مدینے تک آئے گی، لیکن مقام بیضا تک آنے کے بعد یہ لشکر زمین میں دھس جائے گی۔ جب لشکر مقام بیضا تک پہنچ جائے گی تو ایک زلزلہ کا آغاز ہوگا جو تمام لشکر کو اپنے اندر نگل جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب و انصار خالص اللہ والے ہوں گے۔ آپ کے گرد لوگ اس طرح جمع ہوں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے یاسوب بادشاہ کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تو تھی کچھ جانکاری مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہونے کے پہلے کی۔ تو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔